بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میرے ابا ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے اور ہم ایک گاؤں میں شاندار حویلی کے مالک تھے۔ گاؤں میں سب سے اونچا اور بڑا گھر ہمارا تھا۔ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ میں نے شان و شوکت میں آنکھ کھولی، ہر طرف دولت کے انبار دیکھے، نوکروں کو غلاموں کی طرح اپنا حکم بجا لاتے دیکھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، جس کی دیواریں بھی خوب اونچی تھیں۔ ذرا میں بڑی ہوئی تو اپنی عمر کی لڑکیوں کو اسکول جاتے دیکھا۔ اسکول ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ میرے دل میں بھی شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی اسکول جاؤں، آخر میرے ساتھ والی لڑکیاں بھی تو جاتی تھیں۔ میں نے یہی سوچ کر امی سے بات کی۔ پہلے تو انہوں نے سختی سے منع کیا، پھر کہا اچھا میں تمہارے ابا سے بات کروں گی۔ امی نے جب ابا سے بات کی تو ابا نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم اتنے اونچے خاندان کے ہیں، ہماری بیٹی ایک عام سے اسکول میں کیوں جائے گی؟ میں گھر میں ہی استانی کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ میں بھی اپنے ابا کی بیٹی تھی اور انہی پر گئی تھی، ضد پہ اڑ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئی۔ ابا دل کے کافی نرم تھے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ آخر انہوں نے میری ضد کے آگے ہار مان لی اور مجھے اسکول بھیجنے کی اجازت دے دی۔ 5ویں جماعت تک اچھے نمبروں سے پڑھتی رہی۔ 6ٹھی جماعت سے ماں نے میرے ساتھ نوکرانی کو بھیجنا شروع کر دیا، حالانکہ اسکول چند قدم پر تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، میں میٹرک میں پہنچ گئی اور لڑکیاں اکیلی اسکول جاتی مگر میرے ساتھ خادمہ ہوتی، وہی مجھے اسکول پہنچاتی اور لینے بھی وقت پر آ جاتی۔ ہم پیدل جاتے تھے۔ راستے میں اپنی ملازمہ سے باتیں کرتی جاتی۔ سہیلیاں تو یادیں ماضی بن گئی تھیں۔ مجھے اب میٹرک میں اعلی درجے پر پاس ہونے سے کام تھا۔ ایک دن اسکول جا رہی تھی کہ سڑک کنارے درخت کے نیچے 4 نوجوانوں کو بیٹھے دیکھا جو تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ جو ہی ہم ان کے نزدیک سے گزرے تو ان میں سے 3 نے میری طرف مڑ کر دیکھا، لیکن چوتھے نے گردن جھکا لی۔ مجھے ان لوگوں کا اس طرح گھورنا برا لگا۔ وہ نوجوان جس نے سر نہیں اٹھایا کافی خوبصورت تھا اور اچھے گھر کا لگ رہا تھا، باقی تینوں تو جیسے فقیر لگ رہے تھے۔ خیر ہم خاموشی سے وہاں سے گزر گئے۔ اگلے روز پھر وہی چوکڑی نظر آئی۔ پہلے کی طرح تینوں فقیر چوکنے ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگے اور چوتھے نے سر نہیں اٹھایا۔ یہ بڑا عجیب سا لگا، وہ بھی تو انہی لوگوں کا ساتھی تھا، پھر ان سے مختلف کیوں تھا؟ ہم روزانہ وہاں سے گزرتے اور روزانہ یہی ہوتا، 3 ہمیں گھورتے اور چوتھا نظریں نیچی کیے رکھتا۔ وہ مجھے بالکل بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس خوبصورت نوجوان کے بارے میں تجسس رہنے لگا کہ یہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی خادمہ سے کہا مجھے ایک بات کہنی ہے، پھر اس کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ میں جاننا چاہتی ہوں یہ نوجوان اپنا سر جھکائے رکھتا ہے، یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ کیا تم معلوم کر کے مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ بولی کیوں نہیں، مگر اسکول آ گیا ہے، آپ اندر جائیے، چھٹی کے وقت لینے آؤں گی تو رستے میں بتا دوں گی۔ میں چھٹی تک بے چین رہی۔ دماغ میں ایک ہی بات سما گئی کہ آخر یہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے، کیا نام ہے، کہاں رہتا ہے؟ خدا جانے مجھے اس کے بارے میں معلومات لینے کا کیا شوق چڑھ گیا تھا۔ چھٹی ہوئی تو میں تیزی سے گیٹ پر پہنچی۔ خادمہ مجھے لینے آئی ہوئی تھی۔ جو ہی ہم سڑک پر آئے میں نے پہلا سوال پوچھا، کیا پتہ کیا آپ نے اس نوجوان کے بارے میں؟ ہاں بتاتی ہوں، ذرا دم تو لینے دو۔ وہ تھوڑا سا آگے چلے تو خادمہ نے بات شروع کی۔ خادمہ کہنے لگی بیٹی وہ ایک بڑھئی کا بیٹا ہے اور اس کا نام حسن خان ہے، اس کے باپ کا نام محمد خان ہے، یہ بہت غریب لوگ ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حسن خان تمہارے والد کے پرانے دوست کی بیٹی کو دیکھتا تھا، جب وہ راہ سے گزرتی تھی تو یہ اسے روز دیکھتا تھا۔ اس بات کا پتہ جب اس کے والد کو ہوا تو اس نے اس کی شکایت تمہارے والد سے کر دی کہ تمہارے گاؤں کا لڑکا میری لڑکی کو میلی نظر سے دیکھتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ تمہارے والد کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے محمد خان کو اس کی بیوی سمیت گاؤں بدر کر دیا اور ان کے گھر کو آگ لگوا دی۔ وہ بیچارے جانے کہاں کوچ کر گئے، لیکن کچھ دن بعد تمہارے والد کی اجازت سے حسن خان واپس آ گیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رہنے لگا۔ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی۔ جب حسن خان واپس اپنے ماں باپ کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں مر چکی ہے اور باپ رشتہ داروں کے پاس کسی دور کے گاؤں چلا گیا ہے۔ یہ پریشان ہو کر گاؤں لوٹ آیا، اب اسی دوست کے ساتھ رہتا ہے، مگر آپ کے والد نے یہ حکم لگایا ہے
کہ یہ گاؤں میں صرف اس شرط پر رہ سکتا ہے کہ نہ کبھی سر اٹھا کر رہے گا اور نہ کسی پر نگاہ ڈالے گا، ورنہ میں اس کو اس کی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ سر سے بھی محروم کر دوں گا۔ تب سے یہ اسی طرح گردن جھکا کر بیٹھا رہتا ہے۔ چونکہ اس کا کوئی نہیں ہے تو اب یہ کہاں جائے، اس نے رہنا یہی ہے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حسن کی کہانی سن کر میں بہت دکھی ہوئی، مجھے ترس آیا اور اپنے والد کی یہ سزا بہت ظالمانہ لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسے سخت گیر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سزا کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، کوئی ساری عمر تو اس طرح سر جھکا کر نہیں جی سکتا۔ جب گھر آئی تو ساری رات سو نہیں سکی، اس معصوم نوجوان کا خیال ذہن میں آتا رہا۔ ایک دن میں نے بخار کا بہانہ کر کے اسکول سے چھٹی کر لی۔ جب بھائی اور والد شہر چلے گئے تو امی سے اپنی ایک کلاس والوں کے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا کہ صبح تو تمہیں بخار تھا اور اب تم سہیلی کے گھر جانے کا پوچھ رہی ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں اب ٹھیک ہو گئی ہوں، میں نے بخار اتارنے والی گولی کھا لی تھی۔ نوکر چاکر زمینوں پر کاموں میں لگے ہوئے تھے، فصل کا موسم تھا۔ امی نے میرے اصرار پر مجھے خادمہ کے ہاں بھیج دیا۔ راستے میں نے خادمہ سے پوچھا، کیا تمہیں وہ جگہ معلوم ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں معلوم ہے، تمہاری سہیلی کے گھر کے راستے میں ہی آتی ہے وہ جگہ، جب آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ چونکہ گاؤں میں گھر نزدیک ہوتے ہیں اس لیے وہ گھر بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر آ گئی، مگر مجھے حسن کے رہنے کی جگہ پتہ لگ گئی تھی۔ اگلے دن اسکول گئی تو اسے وہاں مخصوص جگہ پر نہیں پایا۔ آج 3 نوجوان موجود تھے مگر چوتھا نہیں تھا، وہ وہی تھا۔ اگلے 3 بھی اسی طرح گزر گئے تو میرے دل میں گھبراہٹ ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ دل کی بے قراری پھر سے بڑھنے لگی، لیکن اب کس سے معلوم کرتی؟ اگر خادمہ سے کہتی تو اس کا ماتھا بھی ٹھنک جاتا کہ مجھے آخر کیا پڑی ہے اس معمولی بھڑئی کے بیٹے کی۔ لیکن جب دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی تو پھر اس کے بارے میں تجسس بھی لازمی تھا، اور اس تجسس پر میرا اختیار نہیں تھا۔ میں نے خادمہ سے ذکر کیا کہ کیا تم معلوم کر سکتی ہو وہ کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا بیٹی، معلوم کر لوں گی، اس نے مجبوری سے دبی دبی آواز میں کہا۔ وہ جانتی تھی میرے مزاج کو کہ اپنے سوال کا جواب دیے بغیر میں ہرگز پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ تبھی میرے سوال کرنے پر اس نے کہا کہ میں نے واپسی میں رک کر ان لڑکوں سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بیمار ہے اور گھر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے اور بھی دکھ ہوا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ کیا خبر اس کے پاس علاج کے لیے رقم ہو یا نہ ہو، اسی وجہ سے بغیر دوا کے پڑا ہوگا۔ اس کا دوست بھی تو اتنا امیر نہیں تھا، وہ نکما لڑکا تھا جو تاش کھیلتا تھا یا پھر سارا دن بیڈ پر پڑا رہتا تھا۔ اگلے دن اسکول جاتے ہوئے میں نے خادمہ سے کہا، اس کے دوست سے پوچھو کہ کیا حسن کو علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے؟ یہ سوال سن کر خادمہ کانپ گئی، کہنے لگی کہ مجھ غریب پر ترس کھائیں، اگر آپ کے والد کو پتہ چل گیا تو میری خیر نہیں، اب میں کسی سے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ میں سمجھ گئی کہ اس بڑھیا پر زیادہ دباؤ ڈالا تو والدہ کو میری شکایت کر دے گی، اس لیے خاموش ہو گئی، مگر دل میں ٹھان لی کہ اس مظلوم کو تو کسی طرح رقم پہنچا کر رہوں گی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ رقم میں اس تک پہنچاؤں کیسے؟ اگر اس کے دوستوں کو دیتی ہوں تو کیا ضروری تھا کہ یہ وہ رقم اس کو دیں گے؟ وہ خود ہی آپس میں بانٹ لیتے اور اس سے ذکر تک نہیں کرتے۔ بہت پریشان تھی۔ کلاس میں گمسم بیٹھی دیکھ کر کلاس فیلو نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم آج چپ چپ کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے اسے اپنی پریشانی بتا دی۔ وہ بولی، یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ ہے، خیر تم گھر جاتے ہوئے اس کے دوست کا مکان راستے میں آتا ہے، وہاں 1 منٹ رک کر در بجانا اور حسن کو بلا کر رقم اسے تھما دینا، بس تھوڑی سی ہی جرت کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میرے ساتھ تو خادمہ ہوگی، وہ مجھے نہیں جانے دے گی۔ سہیلی کہنے لگی، ہاف ٹائم میں چلتے ہیں، کیا تم چلو گی؟ اس نے کہا، ہاں میں تمہارے ساتھ چلوں گی، ہم ٹیچر سے کوئی بہانہ کر لیں گے اور ہاف ٹائم میں چھٹی لے لیں گے۔ میں اپنی ملازمہ سے کہوں گی کہ وہ ہاف ٹائم میں مجھے لینے آ جائے، وہ آ جائے گی تو میں اسے سمجھا دوں گی کہ اگر ٹیچر بلا کر پوچھے تو کہہ دینا کہ تمہاری اور میری امی نے شہر جانا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے ہیں۔ غرض یہ کہ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ اگلے روز میں نے کافی رقم الماری سے نکال کر بیگ میں رکھ لی۔ ہاف ٹائم میں ملازمہ ہمیں لینے آ گئی۔ ٹیچر نے اسے بلا کر پوچھا، کیا تم گھر سے ان کو لینے آئی ہو؟ وہ بولی، ہاں، دونوں کی والدہ کو ساتھ جانا ہے، دونوں کی چھٹی مانگی ہے۔ ان دنوں ٹیلی فون وغیرہ نہیں تھے، گھر سے ملازمہ لینے آئی تو چھٹی مل جاتی تھی، سو ہم دونوں کو چھٹی مل گئی
اور ہم اس کی ملازمہ کے ساتھ اسکول سے نکلے۔ راستے میں حسن کا گھر آیا تو میں نے نازیہ سے کہا والدہ نے ان کو دینے کو رقم بھجوائی تھی، 1 منٹ کے لیے وہ سامنے والے مکان تک جانا ہے۔ وہ بولی تم جا کر دے آؤ، ہم تمہارے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، جلدی واپس آ جانا۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، سڑک پار کی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جس نے دروازہ کھولا وہ حسن ہی تھا۔ اس کی نظر میرے جوتوں پر تھی۔ میں نے کہا سر اوپر کرو۔ میں نے ذرا غصے سے کہا تو اس نے اپنا سر اوپر کیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم بیمار ہو؟ ہاں، اس نے گردن ہلا دی۔ تو یہ لو روپے علاج کے لیے۔ وہ اور زیادہ حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں ملک صاحب کی بیٹی ہوں، حسن جہاں۔ میرے باپ نے ہی تمہیں سزا دی ہے، ایسی سزا جو کوئی عمر بھر نہیں جھیل سکتا، لیکن میں تمہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اب یہ لو پیسے اور کسی کو مت بتانا۔ میرے باپ کا نام سن کر اس کے ہاتھ خوف سے کانپنے لگے اور چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے رقم پکڑ لی اور جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ میں ڈیوری سے نکلی اور بھاگ کر سڑک پار کر لی۔ نازی اور اس کی ملازمہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی اور چھٹی سے چند منٹ پہلے دوبارہ میرے اسکول کی طرف چلنے لگی۔ چھٹی سے پہلے عین وقت پر ہم دونوں اسکول کے گیٹ پر تھیں، تبھی ہماری خادمہ آتی دکھائی دی اور ہم باہر سے ہی اس کے ہمراہ گیٹ کی سمت روانہ ہو گئے۔ آ کر میں نے سکون کا سانس لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ میں نے ایک نیکی کا کام کر دیا ہے۔ حسن اپنا علاج کروا سکے گا، چلو اس کی سزا ختم نہ کرو، لیکن اس کا علاج تو میں کروا ہی سکتی ہوں۔ میں اپنی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ گاؤں ہے، یہاں بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ نازی کی خادمہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ اس بات کا ذکر نہیں کرے گی، اپنے وعدے کا پالن نہ کر سکی اور یہ بات میری سہیلی کی ماں کے گوشو گزار کر دی۔ انہوں نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اگلے دن گھر آ کر خاموشی سے میری والدہ کے کان میں یہ بات ڈال گئیں۔ والدہ نے مجھ پر بالکل بھی یہ بات آشکار نہیں کی کہ انہیں کچھ پتہ ہے، مگر اس کے بعد حسن مجھے دوستوں کے ساتھ نظر نہیں آیا۔ جب وہ کافی دن نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اچھا اب آخری بار اس کی خیریت ہی پوچھ دو، نہ جانے بیچارہ کتنے دنوں سے غائب ہے۔ کہنے لگی اچھا بیٹی ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار، تم اسکول جاؤ، واپسی میں ان سے پوچھتی جاؤں گی۔ میں نے وہ دن اسکول میں بڑی ہی بے چینی سے گزارا۔ واپسی پر آتے ہی میں نے خادمہ سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کہاں گیا ہے؟ وہ اتنے دن سے نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ چلا گیا ہے بیٹی، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا ہے، خادمہ نے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ معلوم نہیں بیٹا، مگر جس دن تم نے اسے دروازے پر جا کر رقم دی تھی، اسے اپنی موت نظر آ گئی تھی اور شاید وہ خود ہی گاؤں چھوڑ کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ آپ کی والدہ نے اسے کہلوا دیا تھا کہ تمہیں جو سزا ملی ہے خان صاحب کی طرف سے، آپ کی والدہ کا یہ پیغام ملتے ہی اس کے دوست نے اسے کہہ دیا تھا کہ جان کی امان چاہتے ہو تو میرا گھر چھوڑ دو، ورنہ تمہاری وجہ سے میں بھی مارا جاؤں گا۔ خادمہ نے بڑے تعصب سے کہا بیٹی اسی وجہ سے میں آپ کو منع کرتی تھی کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں اور اس کی ہمدردی نہ کریں۔ ایسے لوگوں سے ہمدردی کرنا جو سزاوار ہوں، ان کی تکلیفوں میں اضافہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے ملازمہ کی بات اپنے ذہن میں بٹھا لی۔ والدہ کے سامنے زبان کھولنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ مجھے بھی میٹرک نہ کرنے دیتی اور اسکول سے ہٹا لیتی۔ میں نے صبر سے کام لیا اور حسن کا خیال دل سے جھٹک دیا۔ سالانہ امتحان قریب تھے سو میں نے پڑھائی شروع کر دی۔ میٹرک کے بعد والدہ نے آگے پڑھنے کی حمایت نہیں کی۔ میری منگنی تیازات سے طے تھی، انہوں نے منگنی کی رسم بھی کرنا ضروری نہیں سمجھا اور شادی کی تاریخ لے لی۔ میری شادی ہو گئی تو میں نے حسن کا خیال دل سے نکال دیا۔ میرے لیے اس کو بھلانا ہی بہتر تھا، بھلا یاد رکھنے سے مجھے حاصل بھی کیا ہوتا؟ لیکن میرے دل میں آج بھی اس کی ہمدردی موجود ہے۔ اللہ کرے وہ جہاں ہو وہ خوش اور آباد ہی رہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ ہم سے کوئی کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔